علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شیطان انسانوں میں سے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، ان کو کیوں نہیں جکڑا جاتا؟ یہ اللہ رحیم و کریم ہے، پردہ رکھنے کے لیے اگر جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا، وہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پردہ رکھا ہے انسان کا۔ اسی لیے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردے رکھتے ہیں، لیکن اتنے نہیں رکھتے جتنے رب کائنات رکھتا۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، الترغيب والترهيب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کے ہم پہ بہت بڑے انعام ہیں۔ ہم پہ بہت بڑی نعمتیں انعام کی ہے، جن میں
چند نعمتیں سر فہرست ہیں. ان میں سے سب سے بڑی نعمت تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور اس کے علاوہ بہت بڑی نعمت قرآن مقدس ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. پھر رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا جس کی وجہ سے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے. تو قرآن مقدس کا نزول رمضان میں ہوا، تو اس لیے رمضان المبارک یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. سن 2 ہجری 10 شعبان مدینہ منورہ میں روزوں کا حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد قیامت تک یہ رمضان کے روزے فرض ہیں. عاقل بالغ اس پہ فرض ہے. اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے یہ رمضان کا مہینہ. اگر یوں کہا جائے کہ 11 مہینے انسان محنت کرتا ہے آخرت کے اعتبار سے، اور یہ بڑا غلط نظریہ ہوتا ہے جو آدمی کہے کہ کئی لوگ صرف رمضان میں نظر آتے ہیں. بھائی اگر وہ رمضان میں نظر آ رہے ہیں تو معلوم ہوا اللہ راضی ہے. اگر پہلے نظر نہیں آ رہے، رمضان میں روزے شروع کر دیے، تراویح شروع کر دی، جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دی، علماء کے درس سننے شروع کر دی، بہت اچھی علامت ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کریں؟ تو 11 مہینے میں جو سستی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، رب نے اپنا فضل دکھاتے ہوئے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا کہ جتنا بھی تم نے کوشش کی، جتنی بھی محنت کی، اس میں اگر کمی رہ گئی تو نفل کو ہم فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور شیاطین جو اصل میں جنات ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور انسان جو شیاطین ہیں انہیں نہیں جکڑا جاتا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے کہ جو شیاطین ہیں جنات میں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر یہ گناہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اپنے نفس کی وجہ سے. یہ جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر، انسان کو مجبور کرتا ہے، پھر غالب آ کے انسان سے گناہ کراتا ہے. اور اگر نیک آدمی ہو تو وہ غالب رہتا ہے اور اس سے نفس گناہ نہیں کرا سکتا. ایک آدمی دعویٰ کرے میں بڑا طاقتور ہوں، لیکن خدا نخواستہ وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس جیسا تو کمزور ہے ہی کوئی، چاہے وہ پہلوان نظر آئے.
لیکن ایک آدمی نفس کی نہیں مانتا، گناہ نہیں کرتا، کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس پہ، اصل بہادر یہ ہے، اور یہ جہاد اکبر کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جو جنات میں سے ہے، پکی بات ہے، کوئی حدیث پہ اعتراض نہیں، کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، صحیح ہے، پھر وہ انسان جو شیاطین ہے، شرک کا حکم، بدعت کا حکم، حرام کھاتے ہیں، حرام کرتے ہیں، حرام کے اڈے قائم کی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو ان کو کیوں نہیں جکڑا جاتا؟ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ علامہ ہیں جن کی عادت تھی، بڑی عجیب عادت، اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بار بار فرماتے تھے، میرے استاد، میرے استاد، میرے استاد، میرے استاد، ان کی بات نقل کرتے تھے تو آخری عمر تک استاذوں کو نہیں بلایا، میرے استاد، میرے استاد، میرے استاد۔ اللہ نے انہیں یہ عزت عطا کی کہ علامہ ابن قیم کو ہر کوئی مانتا ہے اور ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شیطان انسانوں میں سے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، ان کو کیوں نہیں جکڑا جاتا؟ یہ اللہ رحیم و کریم ہے، پردہ رکھنے کے لیے۔ اگر جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا، وہ نہیں اٹھ سکیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پردہ رکھا ہے انسان کا۔ اسی لیے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، میرے پیر و مرشد، فرماتے تھے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردے رکھتے ہیں، لیکن اتنے نہیں رکھتے جتنے رب کائنات رکھتا ہے۔ خدا نخواستہ ہماری برادری میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے اپنوں بیگانوں میں، انسانوں میں سے کوئی شیاطین ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے، ہوتے، اور انہیں جکڑ دیا جاتا، تو میرے بھائی حاجی رمضان کہتے استاد جی فلاں بھی نظر نہیں آ رہا، فلاں بھی نظر نہیں آ رہا، فلاں بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ جواب دیتے وہ جکڑا ہوا ہے۔ رب نے کتنا کرم کیا ہے کہ انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، شیاطین، ان کو نہیں جکڑا جاتا، اور جنات میں سے جو ہے ان کو جکڑا جاتا۔ یہ کیوں ہر آدمی کا دل نرم ہوتا ہے؟ کیوں ہر آدمی اللہ کی طرف اس کا دل راغب ہو جاتا ہے؟ یہ شیاطین کے جکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بات کو لے کے انسان رمضان گزارے، ایک نعمت ہے، اور نعمت کی قدر کرنی ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ فرماتا ہے مجھے ان لوگوں پہ شکوہ ہے، اعتراض ہے، افسوس ہے، ما قدر اللہ حق کا قدری، جنہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے حق تھا قدر کرنے کا۔ ایک آدمی کے والد صاحب فوت ہو گئے، بڑا پریشان ہوا، اور زبان سے ایک بات نکالی کہ میرا والد بہت بڑا انسان تھا، ہمیں زندگی میں قدر نہیں آئی، اب قدر آئی ہے، اور ہمارے کئی بھائیوں کو زندگی میں قدر تھی، وہ نمبر لے گئے۔ اس بات پہ ذرا نوجوانوں غور کرنا کہ ہمارا بھائی ہمارا والد بہت عظیم آدمی تھا، ہمیں اس کی قدر نہیں تھی، اب قدر ہے، اور اب فائدہ کیا ہے؟ لیکن کئی بھائیوں کو، برادری کو، ہمارے والد کی قدر تھی تو وہ بڑے فائدے میں رہے۔ تو رمضان کی قدر کرو، اور یہ ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانا کہ رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے، رمضان میں روزے شروع کر دیتی ہے، مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس طرف آ گیا وہ انسان، مرد و عورت،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرما اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت کو نہ ماننا کہ یہ نعمت نہیں، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور مان کے قدر نہ کرنا یہ بھی تکذبان ہے۔ تو مان لیا جی، استاذوں نے بتایا، خطیبوں نے بتایا، تبلیغیوں نے بتایا، ماں بہنوں نے بتایا، معلمات نے بتایا، رمضان نے مان لیا، ابھی تتمہ نہیں ہوا، تکملہ نہیں ہوا۔ جو مان لیا ہے تو پھر قدر بھی کرو، اس پہ محنت بھی کرو۔ اور سب سے بڑا کام رمضان المبارک میں یہ ہے کہ آدمی قرآن سے اپنا تعلق بنائے۔ خدا را آج اپنی تلاوت شروع کرو، کم از کم یہ ایک مقبول درجہ ہے، 3rd ڈویژن ہے، ایک قرآن مجید مکمل کرنا، کم از کم اس درجے میں آؤ۔ اور اگر 10 کرو، 20 کرو، 50 کرو، 2 کرو، 4 کرو، وہ تو سونے پہ پھر سہاگا ہوگا۔ ایک دیکھا 30 پارے ہیں، رمضان بھی 30 دن ہے، اکثر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن سے اپنا تعلق بنانا رمضان میں۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ ایک میرا بزرگ کہتا ہے، استاد جی میں روزانہ 1 پارہ تلاوت، ایک ماں بہن کہتی ہے میں 1 پارہ تلاوت کرتی ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ جو 20 تراویح ہیں، 20 تراویح ہیں، جو پابندی سے پڑھے گا اس نے قرآن سے دل لگا لیا، اور جس نے نہیں پڑھی، نہیں پڑھتا، تو یاد رکھنا۔ ہاں تھوڑا سا اعتراض میرا بھی ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑا۔ کل رات مسجدیں دیکھی، سنی، اپنی مسجد دیکھی، فل ہے۔ اللہ کرے اس میں تنزل نہ آئے، اسی طرح رہے، کہو انشاءاللہ۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ذرا آپ توجہ کرنا، بڑا فائدہ ہوگا۔ الترغیب والترغیب حدیث کی کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، لو یعلم العباد، میری طرف دیکھو، لو یعلم العباد، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے، میرے امتیوں کو معلوم ہو جائے، ما رمضان، رمضان کیا ہے، اس حدیث کو سمجھنا اور آگے بیان کرنا۔ لو یعلم العباد ما رمضان، سبحان اللہ، میرے آقا کی بات۔ فرما اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، رمضان کیا ہے، یہ رمضان نہ کہا کرو، رمضان، اور رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی جلانا، مٹانا۔ اس روزے سے، رمضان سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، رحمتیں فرماتے ہیں۔ پہلے عشرے میں رحمت ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے اس عشرے میں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ رحم کر، اللہ رحمتیں فرما۔ تو فرما اگر بندوں کو پتہ چل جائے ما رمضان، رمضان کیا ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا، میری ساری امت تمنا کرے، کیا تمنا کرے، ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یا اللہ پورے سال کو رمضان بنا دے۔ کئی لوگ ہم جیسے کمزور، وہ تو ڈرتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا کب مکمل ہوگا۔ یاد رکھنا یہ اچھی چاہت نہیں ہے۔ رمضان کے بارے میں اگر یہ نظریہ ہو یار شروع ہوا بڑی جلدی چلا جائے گا، جس طرح کوئی محبوب چیز ہوتی ہے اس کے کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز ہے، پسند چیز ہے، یہ کھو نہ جائے، دور نہ ہو جائے، تو رمضان سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ یار 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس کو بوجھ نہیں بنانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر بندوں کو علم ہو جائے رمضان کیا ہے، لتمنت امتی، میری ساری امت تمنا کرے گی، ان تکون السنۃ کلھا، سارا سال رمضان ہو۔ اور اگر یہ ہو کہ رمضان کیوں ہے، ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں اگر بطور تجربہ ایک سروے کرنے کے لیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں ایسے پوچھوں بھائی آپ میں سے کون ہے جس کی یہ تمنا ہے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے،
تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے ساتھی ایک ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، مجھے سب کے بارے میں یہ گمان ہے کہ سب کا یہ نظریہ ہے، لیکن آپ اپنا امتحان لیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اس نہج پہ ہم نے پہنچنا ہے کہ تمنا ہو جائے یارو پورا سال ہی اگر رمضان ہوتا تو فرض کا ثواب 70 گنا یار حاصل کرتے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کرتے۔ یہ شیطان جکڑے رہتے، یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، پہلے حشر میں رحمت، پھر آگے مغفرت ہے، پھر آگے جہنم سے نجات ہے۔ کاش کہ ایسے ہوتا جب یہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف تم پہ نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا فرض کی گئے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ 9 محرم کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ، رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے ہر کسی کے لیے ضروریت تھا اور رکھتے تھے۔ فرما روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آخر میں سمجھو کہ روزے کا مقصد ہے تقوی۔ اب میں تقوی کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، ابی ابن کعب ان کے مقابلے میں چھوٹے تھے، تو ان سے سوال کیا تو معلوم ہوا دین میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا ہے۔ قاری قرآن تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یار ابی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پتہ تھا۔ انہوں نے کہا بھائی جی تقوی کہتے ہیں راستہ تنگ ہو اور جھاڑیاں ہوں، خاردار درخت ہوں، کانٹے والے درخت ہوں، راستہ بھی تنگ ہے، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور ایک آدمی گزر رہا ہے اتنی مشقت سے کہ بچ رہا ہے، کانٹوں سے بھی بچ رہا ہے، تنگی سے گزرتا جا رہا ہے، ایسے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ آ گئی، تقوی کا مطلب ہے دنیا میں گناہ کے اڈے بھی ہیں، بدکاری کے اڈے بھی ہیں، حرام کمانا بھی ہے، حلال کمانا بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، جوانی بھی ہے، زور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسباب بھی ہے، لیکن وہ ان کے باوجود، چیزوں کے باوجود، اس تنگی سے، کانٹوں سے بچ کے، بڑے بڑے کنجر کنجریوں سے بچ کے، بڑے بڑے شراب نوشی کرنے والوں سے بچ کے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے اور رغبت دلانے والوں سے ایسے زندگی گزار کی جاتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مخلوق کے سامنے تیری زبان پہ کنٹرول رہے، فرشتوں کے سامنے تیرے اعمال پہ کنٹرول رہے، اور رب کے سامنے جب تو علیحدہ بھی بیٹھا ہو پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہا ہو اور گناہ نہ کرے۔ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے جلوت میں، لیکن فرمایا جب تیری زبان پہ کنٹرول ہو، لوگوں کے سامنے، اللہ کے فرشتوں کے سامنے تیرے افعال اور کردار پہ کنٹرول ہو، اور اللہ فرمائے یہ میرا بندہ جلوت میں تو گناہ نہیں کرتا، چلو لوگوں سے ڈرتا ہوگا، یہ تو خلوت میں بھی گناہ نہیں کرتا جب قادر ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ کل انشاءاللہ آگے چلیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔